بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کا یہ مشہور و معروف شعر تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، جس میں انہوں نے محمود ایاز کے ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کو اسلام کے ایک باکمال وصف مساوات سے تعبیر کیا ہے۔ ایاز ایک امیر تاجر کا غلام تھا۔ وہ تاجر کسی قرض کے بھار تلے آ گیا اور قرض اتارتے اتارتے اس بیچارے کا سب کچھ بک گیا، لیکن پھر بھی قرض ادا نہ ہوا۔ اس کے غلام ایاز نے اسے مشورہ دیا کہ آپ مجھے بازار لے جائیں اور وہاں 10 لاکھ درہم میں فروخت کر دیں تاکہ آپ کا قرض ادا ہو سکے۔ اس کا مالک مسکرانے لگا اور اپنے غلام سے پوچھا کہ آخر اس میں ایسی کیا خوبی جو باقی غلاموں میں نہیں۔ ایاز نے جواب دیا کہ آپ سرے بازار یہ اعلان کریں کہ ایاز جانتا ہے کہ غلامی کیا ہوتی ہے۔ ایاز وہ سب جانتا ہے جو باقی غلام نہیں جانتے۔ بہرحال وہ تاجر ایاز کے اصرار پر اسے بیچنے کے لیے بازار لے آیا۔ جب اس نے اپنے غلام ایاز کے 10 لاکھ درہم طلب کیے تو ہر طرف سے زوردار قہقہے بلند ہوئے، جو کہ ایک فطری عمل تھا، کیونکہ ان دنوں غلام بکتا تھا 200 سے 300 درہم میں اور وہ طلب کر رہا تھا 10 لاکھ درہم۔ لیکن اس قدر غیر فطری مطالبے کے باوجود وہ تاجر اپنی بات پر قائم رہا۔ بات پہنچی بادشاہ کے دربار تک۔ بادشاہ کون تھا؟ غزنوی سلطنت کا فرمانروا، جسے تاریخ محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ جب اس نے سنا کہ ایاز غلامی کے تقاضے جانتا ہے تو اس نے ایاز کو 10 لاکھ درہم میں خرید لیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایاز محمود کے ہر امتحان پر پورا اترتا گیا۔ محمود غزنوی کے دل میں ایاز نے گھر کر لیا۔ محمود غزنوی ایاز کی ذہانت، دیانت اور وفا سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے اسے لاہور کا پہلا مسلمان گورنر لگایا اور یہاں تک کہ اسے وزیر اعظم کے عہدے پر تعینات کیا۔ دستور زمانہ ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ ایاز کی کامیابیوں سے کچھ ساتھی وزیر بھی جل اٹھے۔ انہوں نے ایاز کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ عالم پناہ، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایاز اپنے پاس کوئی خزانہ جمع کر رہا ہے اور جب اس کے پاس وہ مطلوبہ مقدار جمع ہو جائے گی تو وہ آپ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دے گا۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا کہ ایاز اس خزانے کو روزانہ ایک تہہ خانے میں دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ آپ بے شک خود اس بات کی تصدیق کر لیں۔ شک کا بیج زمین میں کاشت نہیں کیا جاتا بلکہ یہ ذہن میں بویا جاتا ہے، اور یہ ہفتوں یا مہینوں میں نہیں بلکہ لمحوں میں تناور درخت بن جاتا ہے۔ اس بری بلا نے محمود و ایاز کے اعتماد کی مضبوط دیوار میں بھی دراڑ ڈال دی۔ محمود نے ایاز کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا اور دریافت کیا کہ یہ خزانہ اور تہہ خانے کا کیا معاملہ ہے۔ ایاز نے لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی لیکن محمود کو تسلی نہ ہوئی۔ ایاز سے کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ اس تہہ خانے میں۔ آخر ایک شام محمود غزنوی اور ایاز ہاتھ میں چراغ لے کر اس تہہ خانے میں اترے جہاں ایاز پر خزانہ جمع کرنے کا الزام تھا۔ محمود غزنوی نے دیکھا کہ تہہ خانے میں ایک بہت بڑا پتھر ہے جس پر ایک صندوق رکھا ہے۔ پہلی نظر میں اس کا شک یقین میں بدلنا شروع ہو گیا۔ ایاز نے صندوق کو تالا لگا رکھا تھا، لیکن جب محمود کے کہنے پر ایاز نے صندوق کھولا تو محمود غزنوی دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس صندوق میں کیا تھا؟ فقط ایک پھٹا پرانا کرتا، ٹوٹے ہوئے چپل اور ایک چھڑی۔ ایاز نے محمود سے کہا کہ بادشاہ سلامت، تسلی سے دیکھ لیں، یہی ایاز کا خزانہ ہے۔ محمود نے پوچھا کہ ایاز، تو نے اسے بہت حفاظت سے رکھا ہوا تھا اور تو اسی خزانے کو دیکھنے آتا تھا۔ ایاز نے کہا کہ عالم پناہ، آج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں، لیکن مجھے آج بھی نہیں بھولا کہ کبھی میں ایک چرواہا تھا، اسی چھڑی سے بکریاں ہانکا کرتا تھا، یہی چپل پہنتا اور یہی پھٹا پرانا کرتا زیب تن کرتا تھا۔ اب روزانہ اپنے اس خزانے کو اس لیے دیکھنے آتا ہوں کہ کہیں اپنی اوقات نہ بھول بیٹھوں، کہیں انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر اپنے پیروں تلے روندنا شروع نہ کر، کہیں کوئی غریب میرے غرور کی بھینٹ نہ چڑھ جائے، کہیں تکبر اور رونت کے نشے میں کسی بے کس کی جھونپڑی نہ جلا دوں۔
कहीं अपनी जाहो जलाल का चिराग रोशन रखने के लिए मजलूमों की जिंदगी का दिया ना बुझा दूं। बस मैं रोजाना अपने ज़मीर की जंजीर हिलाता हूँ ताकि मुझे अपनी औकात याद रहे। जनाब आली, हमें कोई इखलाकियात, कोई मजहब, कोई दीन और कोई आइन तरक्की करने से नहीं रोकता। हमारा हक है कि हम हवाओं में उड़ें, लेकिन हमारे पैर जमीन पर रहने चाहिए। याद रखिए कि जब कोई हमें छोटा नजर आता है तो हम यकीनन उसे दूर से देख रहे होते हैं या गुरूर से। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर ज़िंदगी रही तो हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।